الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام صدر محفل جگر گوشہ غوث زمان زینت خاندان شاہ ہمداں سفیر عشق رسول آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتکم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنگالی شریف، اس پاک محفل میں تشریف فرما سادات کرام شرکائے تقریب مقدس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ سارے خوش قسمت ہیں کہ آج ہم سادات کی صدارت میں سادات کے آستانے پر حاضر ہو کر اللہ کے پاک گھر میں اس پاک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ نے ابھی ابتدا میں بڑا خوبصورت تعارف سماعت فرما لیا۔ قیامت تک میں جتنے بھی سادات تشریف لائیں گے ان سب کی عزت کی وجہ سیدہ زہرا پاک کے وسیلہ پاک سے اولاد رسول ہونا۔ جتنے سید بھی آئیں گے قیامت تک، بس شرط اتنا ہے کہ سید ہوں۔ سید کوئی بن نہیں سکتا، جسے بناتا ہے خدا بناتا ہے۔ جن کو اللہ سید بناتا ہے ان کا اعزاز یہ ہے کہ ان کا جب بھی تعارف ہوتا ہے تو تعارف سیدہ بطول اور میرے رسول سے ہوتا ہے۔ اور بہت خوبصورت بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ شرف، عزت، فضیلت، مقام یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اور میری آل کو عطا کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا کچھ لوگوں سے لوگ اس لیے جلتے ہیں کہ اللہ نے ان پر اپنا فضل فرمایا ہے۔ اب یہ آیت جب حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام تلاوت فرماتے تو فرماتے واللہ نحن الناس، فرماتے اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں جن پر فضل ہوا ہے وہ ہم اولاد رسول ہیں۔ اور لوگوں کو اس پر بڑی جلن ہوتی ہے، وہ فرماتے اب اس سے بڑا فضل کیا ہوگا کہ کسی کو اللہ اولاد رسول بنا دے۔
یہ بیماری آج کل بھی دیکھنے میں ملتی ہے، جب سیدوں کے چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو وہ لوگ جنہیں تقوی، طہارت اور علم کے بخار کی شدت اور حدت نے خراب کیا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ اتنی شاہوں کی عزت ہوتی ہے، بچے ہیں ابھی، ان کا علمی مقام کیا ہے، یہ پڑھے کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے۔ اللہ کے بندو، سیدوں کی عزت کمائی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو مالک کی عطا کی وجہ سے ہے۔ سید ہونا یہ کمائی کا دخل تو نہیں ہے۔ سید نہ تسبیح سے بنتا ہے، نہ سجدے سے بنتا ہے، نہ علم سے بنتا ہے، سید تو خون رسول سے بنتا ہے۔ حضور غوث پاک کی اولاد ہو، شاہ ہمدان کی اولاد ہو، خواجہ غریب نواز کی اولاد ہو، تو وہ خود تو نہیں نہ بنے، رب نے انہیں سید بنایا ہے۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام، اس پر میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ بھی ہے، یہ سیدوں سے چلنے والے 14ویں اور 15ویں صدی کی پیداوار نہیں، پرانے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ ہم سے لوگ جلتے ہیں، اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آل رسول تو اللہ نے بنا کر ہم پر فضل فرما دیا ہے۔ بعض ہمارے دوستوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، کہتے ہیں جی 13ویں 14ویں صدی میں دشمنان آل رسول بہت پیدا ہو گئے ہیں، شاید ان لوگوں کا حافظہ کام نہیں کرتا، کربلا 13ویں صدی میں تو نہیں ہوئی، کربلا 14ویں صدی میں تو نہیں ہوئی، پہلی صدی میں نواسہ رسول کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے صدیوں کا چکر نہیں ہوتا، صدی پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، 13ویں ہو، 15ویں ہو، 14ویں ہو، جو نبی کے دشمن ہوتے ہیں، آل نبی کے دشمن ہوتے ہیں، وہ دشمن ہی ہوتے ہیں، اور جو وفادار ہوتے ہیں وہ وفادار ہی ہوتے ہیں۔ اگر رسول اللہ علیہ السلام کی آل پاک سے محبت کی دولت میسر ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے ان کا ادب کر کے، ڈبل رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، یا اللہ تو نے آل محمد کے دشمنوں میں نہیں رکھا، نمبر 2، آل محمد کی نوکری کے لیے قبول کر لیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، بٹ نہ جاؤ۔ قرآن پاک کی یہ آیت جب تلاوت ہوتی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے نحن حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی، ہم اہل بیت ہیں۔ وہ اللہ کی رسی، ہم اہل بیت ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے دھکے نہ کھاؤ، سارے کلمہ گو ان کے دامن کو پکڑ لو۔ ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے، تمہارا کچھ نہیں رہے گا، بے برکتی ہو جائے گی، بد نصیب ہو جاؤ گے۔ بد نصیبی اور بے برکتی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے آل محمد کے دامن سے وابستہ ہو جاتا۔ اچھا، یہ صرف حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، قرآن کی آیت کی تفسیر میں انہوں نے کیا فرمایا ہے نا۔ اور اگر کسی کے دماغ سے یہ برداشت نہ ہو تو میرے نبی پاک نے خود جو فرما دیا تھا، میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔
اب میں آہستہ آہستہ بات کرنے لگا ہوں اور آپ اسے دل میں جگہ دیں. آل سے وابستہ ہونے والے گمراہ نہیں ہوتے. اولاد رسول سے جو وابستہ رہیں گے ان کے گمراہ نہ ہونے کی ضمانت میرے نبی نے دی ہے. آپ بے شک داد تھوڑی سی آہستہ کر کے میری اس بات کو سمجھیں. اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنے والے گمراہ نہیں ہوں گے، یہ گارنٹی ہے میرے نبی کی. میں آستانہ عالیہ بنگالی شریف حاضری دیتے ہوئے مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، جن کے ہاتھوں میں آل نبی کا دامن ہے ان کا ضامن تو میرا نبی ہے. آپ کو سمجھ آئیے؟ اور یہاں اگر گرامر جاننے والے لوگ ہوں تو وہ یہ سنیں، میرے پاک نبی نے فرمایا تھا لن تدلوا بعدی، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آل نبی سے وابستہ لوگوں کا ضامن تو میرا نبی ہے، جو ان سے جلتے ہیں ان کا ضامن کون ہے؟ میں پھر یہ بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور آپ سارے سن لیں. غوث پاک کے نوکر ہوں، شاہ ہمدان کے نوکر ہوں، داتا صاحب کے نوکر ہوں، مہر علی کے نوکر ہوں، جماعت علی کے نوکر ہوں، آل نبی کے جتنی نوکر محبت و عقیدت کے ساتھ ان کے دامن سے وابستہ ہیں، میرے آقا کی گارنٹی ہے وہ گمراہ نہیں ہوں گے. اچھا، آپ کو اگر اس طرح نہیں سمجھ آئی، میں ایک اور بات کہتا ہوں. جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ گئے یہ نہیں ڈوبیں گے، باقیوں کو ڈوبنے سے کون بچائے گا؟ پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال تم میں ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال. جو کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار نہ ہوا وہ غرق ہو گیا. لیکن میں یہاں ایک بات کہتا ہوں، صرف کشتی ہونے میں تشبیہ دی ہے، وگرنہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی کیا مجال کہ سفینہ محمد کا مقابلہ کرے. اس لیے کہ وہ لکڑیوں کی کشتی تھی، یہ محمد کے بچوں کی کشتی ہے. بھائی جی، وہ لکڑی کے پھٹوں کی کشتی تھی اور یہ نبی کے جگر کے ٹکڑوں کی کشتی ہے. سرکار نے بتا دیا کہ وہی بچا جو کشتی پہ سوار ہوا. میں آستانہ عالیہ بنگالی شریف سے بڑی پاور کے ساتھ، خود اعتمادی کے ساتھ، خدا کو گواہ بنا کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اہل بیت سے جلو گے تو بچو گے کیسے؟ بچنے کا ذریعہ ہی محمد کا گھرانہ ہے. آپ میں سے جتنے حضرات کافی جتنے بیٹھے ہیں، یہ آگے جو بیٹھے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، باقی بھی کسی ٹائم سبحان اللہ کہہ دیا کریں. ایسے لگتا ہے جو پیروں کے قریب ہیں یہ میلاد کے لیے ہیں، باقی احتجاج کے لیے ہیں. اللہ کے بندے پھر سنو، کشتی نوح کی طرح آج نہیں جی نہیں، یہ چاند ایک مولوی ہیں جو اہل بیت میں نے کہا مولویوں کو چھوڑ، نبی نظر نہیں آتا؟ یہ بکواس کرتے ہو کہ دو چار مولوی ہیں صرف سیدوں کو خوش کرتے ہیں. چلو مولوی تو سیدوں کو خوش کرتے ہیں، مصطفیٰ نے کس کو خوش کیا؟ اور پھر یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، خدا نے کس کو خوش کیا؟
یہ بڑی عجیب بات ہے. اچھا میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں, ہم تو اہل بیت کی تعریف کر کے حضور کے بچوں کو خوش کرتے ہیں, ظالموں تم انکار کر کے کسے خوش کرتے ہو؟ آپ تک اگر میری آواز پہنچی ہوتی نا, دشمنوں تک تو پہنچ جاتی ہے. میرا ایک سوال ہے, میں سیدہ زہرا پاک, مولا مرتضیٰ, امام حسن پاک, امام حسین پاک علیہم السلام, ان تب کی تعریف کر کے, ان کی آل اولاد کی تعریف کر کے میں تو سرکار کے بچوں کو خوش کرتا ہوں, اور جتنے علماء بیان کرتے ہیں وہ سرکار کے بچوں کو خوش کرتے ہیں. میرا ایک سوال ہے, بھونکنے والوں تم کسے خوش کرتے ہو؟ تعریف علی سے تو نبی راضی ہوتا ہے. علی سے جلنے والوں تم کس شیطان کو خوش کر رہے ہو؟ آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اہل بیت کے دامن سے وابستہ رہنا, مضبوطی سے دامن پکڑنا. اور یہاں میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا, سرکار نے فرمایا مضبوطی سے پکڑنا. کسی کی تقریر تمہارے ہاتھ ڈھیلے نہ کر دے. کسی شیطان کی ہرزہ سرائی تمہیں کمزور نہ کر دے. اہل بیت کا دامن اور قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامنا. کوئی شیطان تم سے یہ دامن چھڑا نہ سکے. جب بھی کوئی الٹی سیدھی باتیں کرے اسے کہنا ہم تجھے نہیں سننے والے, ہمارے لیے فرمان محمد کافی ہے, ان کو نہیں چھوڑنا. نبی پاک علیہ السلام نے ساری امت کو, میں رک کے جو بات کرنے لگا ہوں اسے ذرا رک کے میری بات سنیے. میرے نبی نے جب یہ آرڈر کیا تھا, ہم تو تھے ہی نہیں. اولین مخاطب تو نبی کے صحابہ ہیں, ہم تو سارے بعد میں ہیں. اور میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں, کوئی جلتا ہے جلے جہنم میں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر قیامت تک کا ہر صحیح العقیدہ بندہ محبت آل رسول سے وابستہ ہے. میں نے جتنا بڑا جملہ کہا ہے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی. پہلے مخاطب ہی وہ ہیں. اچھا قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, محبوب آپ فرما دیں, رب فرما رہا ہے, لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, صرف حکم دیتا ہوں میرے قریبیوں سے پیار کرنا. تو میرے آقا نے یہ آیت جن کو پڑھ کے سنائی وہ سارے صحابہ تھے. ہم تک خطاب ان کے بعد ہے, پہلے مخاطب وہ ہیں. اور پوچھا کنہوں نے تھا, سن لے, صحابہ کرام نے پوچھا تھا, من قرابتو کہا اولائے, یا رسول اللہ یہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کے پیار کا حکم آپ دے رہے ہیں اور آپ سے یہ حکم رب دلوا رہا ہے, وہ ہیں کون؟ تو میرے پاک نبی نے فوراً فرما دیا تھا, علی و فاطمہ و ابناہما, اے صحابہ جن کے پیار کا حکم میں دے رہا ہوں, رب مجھے کہہ رہا ہے کہ امت سے مطالبہ کرو, وہ علی ہیں, وہ فاطمہ ہیں, وہ حسن ہیں, وہ حسین ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے مفتی صاحب, واہ واہ, ماشاءاللہ, واہ, سبحان اللہ. آج کل آپ کسی مقام پر صرف اہل بیت کی محبت کا نام لے دیں, پریشانی ہو جاتی ہے, ٹینشن ہو جاتی ہے. اور جب میرے نبی سے پوچھا گیا وہ قریبی آپ کے کون ہیں, اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں, ایسے لوگ جن کی شکلیں سکھوں سے ملتی ہیں, وہ صرف صورت کے سکھ نہیں کرتوت کے بھی سکھ ہیں, اور وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں
جی صرف علی بھائی. وہ میں نے کہا بے وقوف کہیں کہ سکھوں والی تیری مت ہے، بھائی اور بھی ہیں پر علی جیسا کوئی نہیں. بھائیوں میں کسی کو دعویٰ نہیں کہ میں علی جیسا ہوں، بھائیوں میں کسی کو دعویٰ نہیں کہ میں علی جیسا ہوں. سنیے میں آپ کو ایک بھائی کی بات بتانے لگا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کے چچا داد بھائی ہیں، مولا کائنات کے بھی چچا داد بھائی ہیں نا. اب میں آپ کو بتاؤں بھائی مولا علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کے وصال کا وقت آیا، جب وصال کا وقت آیا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، کہا اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، خالی ہاتھ نہیں آ رہا، علی کو مولا مان کے آ رہا ہوں. یہ بڑی عجیب بات ہے، اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، سکالر سمجھتے ہو تم. علی جیسا بھائی میرے نبی کا اور ہے ہی کوئی نہیں. بھائی اور بھی ہیں پر مولا علی وہ بھائی ہیں جو پلے نبی کے سائے میں. مولا علی میرے نبی کے وہ بھائی ہیں جو مصطفیٰ کا پسینہ سونگ سونگ کے، سرکار کے ساتھ سو سو کے، مصطفیٰ کی انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سیکھا، نبی کو چلتا دیکھ کے، بولنا سیکھا نبی کو بولتا دیکھ کے. اگلا جملہ کہہ رہا ہوں ذرا پیار سے سننا. ارے بھائی تو اور بھی ہے، علی جیسا اس لیے کوئی نہیں کہ علی کا خون نبی کا خون ہے، علی کی اولاد نبی کی اولاد ہے. دماغ خراب ہو گیا ہے. جو تمغے قدرت نے علی کو سجا دیے ہیں، کمینے تم چھین سکتے ہو؟ بھائی اور بھی ہیں پر ان کے گھر میں زہرا جیسی عورت نہیں ہے. بھائی اور بھی ہیں پر ان کی اولاد میں حسنین جیسے نہیں ہے. پتہ نہیں یہ کیا بیماری پڑ گئی ہے. اہل سنت میں تو کوئی ولیوں کا دشمن نہیں ہوتا تھا، یہ علی کے دشمن کہاں سے پیدا ہو گئے؟ سنیو اپنے دماغ کو ذرا تندرست کرو. اس قسم کی جو بکواس کرے اسے مولوی سمجھا ہی نہ کرو. ہمارے ہاں تو روٹین یہ تھی جو اللہ کے کسی بندے کی عزت نہیں کرتا تھا، بزرگوں کی، ہم کہتے یار بدتمیز آدمی ہے، بد عقیدہ آدمی ہے. اور آج عقیدے کے ترجمان علی کے دشمن بن بیٹھے. یہ وقت بھی آنا تھا اور ہم نے یہ وقت دیکھنا تھا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ طیبہ ہے، مولا کائنات حضرت نبی پاک کے ساتھ چل رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا گزر ہوا ایک باغیچے سے، بڑا خوبصورت باغیچہ تھا. مولا علی نے کہا یا رسول اللہ باغیچہ بڑا خوبصورت ہے. فرمایا علی جنت میں تیرا باغ اس سے بھی سونا ہے. اچھا تھوڑے سے مولا علی اور آگے بڑھے، ایک اور باغیچے پر نظر پڑی. حضور یہ باغیچہ بڑا سونا ہے. میرے نبی نے پھر فرمایا علی جنت میں تیرا باغ اس سے بھی سونا ہے. کئی باغات سے مولا علی گزرے اور یہی عرض کیا، اور سرکار نے ہر مرتبہ فرمایا علی جنت میں جو تیرے باغ ہیں نا وہ اس سے سونے ہیں. اور میری طرف سے اس کے بعد مولا کائنات کو سرکار نے گلے لگایا اور میرے آقا رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کچھ لوگ ہوں گے جو تیرے پارے میں اپنے کوڑے پن کو ظاہر کریں گے. میں محمد عربی اس لیے آنسو بہا رہا ہوں اور گلے لگا کے کہہ رہا ہوں ان کی بکواس نہ دیکھنا، میرا انداز دیکھنا. اور پتہ ہے مولا علی نے جو پہلا سوال کیا وہ کیا تھا؟ اللہ سلامت دینی، یا رسول اللہ بک بک کرنے والے ہوں گے لیکن میرا دین تو سلامت ہوگا. فرمایا علی دین تیرا سلامت ہوگا.
تو پتہ ہے مولا علی نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ دین سلامت رہے، مجھے کسی کی بکواس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اہل سنت کا مزاج خراب کیا جا رہا ہے، اور کبھی یہ بکواس کی جاتی ہے جی دیکھیں جی صحابہ کا نام نہیں لیتے۔ تجھے کس نے کہا نام نہیں لیتے؟ یہ مہینہ خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اب میں کہتا ہوں ہم سنی ہیں، تجھے شرم نہیں آتی جو نبی کے پہلو میں لیٹا ہو؟ اور میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو ذرا سارے پیار سے سننا۔ ارے جس کی امامت میں مولا علی نماز پڑھیں، جو نبی کے مصلی پر کھڑا ہو، لیکن تجھے صرف ایک طرف سمجھ جاتی ہے نا، دیکھو جی مولا علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولا علی نے صدیق اکبر کو خلیفہ بھی مانا، اور بلکہ میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، گواہ رہنا سارے۔ مولا علی نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا تھا قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک، اے ابو بکر تجھے اللہ کے رسول نے مصلی دیا ہے، میں علی دیکھوں گا تجھے ہٹاتا کون ہے۔ مصلی دیا ہے نبی نے، مولا علی کہتے ہیں تجھے ہٹاتا کون ہے۔ اور میرا یہ جملہ سن لیجئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت پہ، ارے جسے مصلی نبی دے، جس کی امامت پہ پہرا علی دے، میں شاہ صاحب قبلہ کی موجودگی میں آستانہ عالیہ بنگالی شریف کے پلیٹ فارم سے سجادہ نشین کے قدموں کو ہاتھ لگا کر دنیا کو یہ بتا رہا ہوں، بکواس مت کرنا۔ ہم کھلم کھلا کہتے ہیں جس کو مصلی نبی دے، جس پہ پہرا علی دے، جو صدیق کو نہ مانے، نہ نبی کا کچھ لگتا ہے نہ علی کا کچھ لگتا ہے۔ اونچی آواز سے کہہ لو سبحان اللہ۔ بلیک میل کرتے ہو سادات کو، کتوں کی طرح او او کرتے ہو سادات پر، تمہارے نسب کا پتہ نہیں اور یہ نسب رسول ہے۔ اب میرا اگلا جملہ سنیے، صرف یہاں پر نہ رک جاؤ کہ صدیق اکبر کو حضرت مولا مرتضیٰ نے کہا کہ جناب آپ کو نبی نے مصلی دیا ہے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں، کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا۔ اب آئیے ذرا سیدنا صدیق اکبر کا انداز بھی دیکھیں مولا علی سے۔ میں نے بہت مرتبہ یہ عنوان دیکھے ہیں کہ مولا علی کی نظر میں صدیق اکبر، مولا علی کی نظر میں فاروق اعظم، مولا علی کی نظر میں عثمان غنی، تو میں نے کہا کبھی یہ بھی کہو نا صدیق اکبر کی نظر میں مولا علی۔ کس طرح تم نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کے بچے اور نبی کا خاندان برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے صحابہ کرام کی عظمت کو پڑھا ہے، صحابہ حضور کے چچا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب کے ہاتھ چومتے تھے، صحابہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کے ہاتھ چومتے، امام حسن کے ہاتھ چومتے۔ صحابہ نے کہا لوگو ہم مصطفیٰ کے یار بھی ہیں، محمد کی آل کے وفادار بھی ہیں۔ خدا کی لعنت ان پر جو صحابہ اور اہل بیت کو جدا جدا بتاتے ہیں۔ اب آئیے میں سیدنا صدیق اکبر سے نمبر 1 روایت، یہ جو حدیث ہے النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس حدیث کے باقی راوی بھی ہیں اور اس حدیث کے ایک راوی صدیق اکبر بھی ہیں۔ میں پھر دوبارہ سنانے لگا ہوں، خلیفۃ الرسول بلا فصل امام الصحابہ مقتدائے مہاجر و انصار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے نظریں نہ ہٹاتے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو میں صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، صدیق علی سے نظر نہ ہٹائے۔ یہ لعنتی کون ہے جسے علی کا ذکر برداشت نہیں ہوتا؟
صرف سمجھ کر میرے جملے کو سمجھیں جو صرف وہ بولیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے چہرے سے نظر نہ ہٹائیں. اس کا مطلب یہ ہے جو صدیقی کہلا کر علی کے ذکر کو برداشت نہ کرے لعنت ہے اس کے جھوٹ بولنے پر. صدیقی وہ ہوگا صدیق اکبر کی سنت میں جس کی نظر علی پہ لگی ہوگی. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ، بہت اچھے. آئیے حدیث نمبر 2. دوسرے نمبر پر حدیث عرض کروں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ صدیق پاک کا مہینہ ہے اور لوگوں نے غلط تاثر دینا شروع کر دیے. یہ جی سید اندر سے صحابہ کو نہیں مانتے. لعنت تیرے کرتوتوں پر. پاک خون پہ شک کرتا ہے. اپنا خون ٹیسٹ کرا. اندر کے کمینے. یہ نبی پاک کی اولاد کو شان صدیق پہ مسکراتا دیکھا ہے. اندر تیرا گندا ہے. علی کا نام آئے تو مر جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے. اور دیکھیے ہمیں سنی کے لیے مسئلہ سمجھانا مشکل ہی نہیں ہے. سنو جو شاہ ہمدان کا مرید ہے خوش قسمت ہے یا نہیں؟ جڑے ہے اونچی آواز میں بولو. ہاتھ کھڑا کر لو نا کچھ نہیں ہوتا. جڑا جس سید دا بھی مرید ہے انہاں کہا سید دے ہاتھ ہاتھ آ گیا اسی سارے خوش قسمت ہاں. کیوں؟ انہاں کہا گل ہے وے بالاں دے ہاتھ ہاتھ دئیے تو وڈیاں تک یہ پڑھا دینا. تانوں سمجھ نہیں آئی؟ یہ سیداں دے ہاتھ ہاتھ دے ہو گئے تو جتنے نہ آپ جانے تانوں بھی لے جان گے. نہ آپ بھی علی و نبی تک جانا ہے تانوں بھی لے جان گے. جو کسی کامل کا مرید ہے وہ خوش قسمت ہے. کسی بھی کامل کا مرید ہے خوش قسمت ہے. اے تو اڈے کہ میں ان ہاتھ جوڑ کے گل کرن لگا. اے جڑے ٹاں ٹاں کر دیں نا وہ سمجھ لین بھائی جی ساڈا سنی ہوتا دماغ خراب ہے انہوں اس گل دی سمجھ نہ آوے. جڑا حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے میری گل سنو انہاں دے ہاتھ ہاتھ دے وے او تے اج اچھل چڑا مقدرہ والا ہویا. میں لاوارث نہیں ہاں. کیوں؟ انہوں نے کہا شاہ ہمدان دے شہزادے دا مرید ہاں. میں لاوارث نہیں. میرے گل وچ پٹا ہے محمد دی آل دا. ہن میرا ایک جملہ سنو تے اینو ایتھے رکھنا. جڑا نبی دے بالاں دا مرید ہوے او دا جواب نہیں صحابہ تے خود نبی دے مرید نے. میں بالکل اللہ خوش رکھے میں بالکل کھلم کھلا بات کرنے لگا ہوں. میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میرا پکا نظریہ ہے جس کا ہاتھ پیر سید جابر شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہے, گولڈا شریف کے شہزادوں کے ہاتھ میں ہے, حسنی حسینی سیدوں کے ہاتھ میں ہے, وہ کبھی مردود نہیں ہوگا. میں پوچھتا ہوں 14 صدیاں بعد جس کے بچے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے اتنا خوش قسمت ہیں تو جنہوں نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ کتنا خوش قسمت ہو گئے. مجھے پتہ ہے تم صحابہ کے کچھ نہیں لگتے, تم یزید کے ایجنٹ ہو. تو کروڑ مرتبہ بھی یزید کو میک اپ کر کے ہمارے سامنے لیا, تیرے سمیت میک اپ کرنے والوں پر بھی یزید پر بھی ہم تو سوائے لعنت کے اور کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور صحابہ کے ہم نوکر ہیں, صحابہ کے ہم نوکر ہیں. رسول اللہ علیہ السلام تشریف فرما ہے, یہ صحابہ حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں. اس دن حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تھوڑا سا حاضر ہونے میں سرکار کی بارگاہ میں لیٹ ہو گئے. آئے تو جگہ فل ہو چکی تھی. اب میرے پاک نبی نے دیکھا کہ میرے علی کو جگہ کون دیتا ہے. سرکار نے یوں دیکھا. اب سنیے میری طرف, کس نے جگہ دی؟ صدیق اکبر نے.
میرا یہ مشورہ ہے، مولا علی سے شان صدیق اکبر تو سنتے ہو، سناتے ہو، پوچھتے ہو، اور کبھی ظالم صدیق پاک کی بتائی ہوئی شان علی بھی سن لیا کر، وہ بھی بیان کر دیا کر۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور میں یہ بات پھر عرض کر دوں، یہ امام حسین کی اولاد کا آستانہ ہے، حضرت امام زین العابدین پاک کی اولاد کا آستانہ ہے۔ اور میری ایک بات سن لیں، حضرت امام زین العابدین پاک عالی مقام علیہ السلام، ابھی میں یہاں ایک صاحب حضرت کی سخاوت کا ذکر کر رہے تھے اور اپنی موج میں کر رہے تھے، بھائی جان زین العابدین دے پتر ہون، جو کھلاتے بھی یوں تھے کہ کھانے والوں کو پتہ بھی نہ ہو دیتا کون ہے۔ رات کی تاریکی میں کچھ گھروں میں، سینکڑوں گھروں میں امام زین العابدین پاک خود لنگر اٹھا کے چھوڑ کے آتے تھے۔ جب آپ کو غسل دیا گیا تو پشت مبارک پر لنگر ڈھونے کے نشانات تھے۔ جب وصال آپ کا ہو گیا، بعد میں پتہ چلا وہ جو راتوں رات لنگر گھر دے جاتا تھا پتہ بھی نہیں تھا وہ کون تھے، وہ امام زین العابدین پاک تھے۔ اور پتہ ہے، میری طرف دھیان دینا، پتہ ہے یہ کیوں چھپ چھپ کے دیتے تھے؟ اور بھائی سامنے کوئی دے نا، نظریں نیچی رہتی ہیں، یار ان سے لے کر کھاتے ہیں۔ میرے امام نے کہا دوں گا بھی صحیح، نظر بھی نیچی نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت امام زین پاک عالی مقام علیہ السلام، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا تھا دنیا میں؟ اب آپ کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا جو اب ہے۔ اے مولوی بیچارے میرے ورگے تقریر کرن گھنٹہ کھپ کھپ کے بعد چل رہا ہے، رولا بہت سی گل بھی چکا کبھی نہیں نکلی، تے نبی دا پتر ویکھو کس طرح بولتا ہے۔ فرمایا جیسے اب ہے۔ اچھا اب کیا ہے؟ نبی کے ساتھ بھی صدیق اکبر ہیں، نبی کے بعد بھی صدیق اکبر ہیں۔ دنیا میں نبی کے ساتھ بھی صدیق اکبر تھے، نبی کے بعد بھی صدیق اکبر تھے۔ مولا علی کے لیے صدیق اکبر نے جگہ چھوڑی، آؤ ادھر بیٹھ جاؤ۔ اب مولوی صاحب ہوتے تو صدیق اکبر کو مشورہ دیتے، آپ سینئر ہیں، لیکن صدیق اکبر ایسے کمینے مولویوں کے مشورے پر چلنے والے تھوڑے تھے، انہوں نے تو مزاج نبوت کو دیکھنا تھا۔ اس بات کو پتہ نہیں یہ اندھے کیوں نہیں سمجھتے، علی پاک صرف صحابی ہی نہیں تھے، حضور کے ویر بھی تو تھے نا، لاڈلے ویر۔ اچھا جیسے ہی صدیق پاک نے جگہ دی، اب میں حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل اہل الفضل۔ لو ایک ہی جملے میں میرے آقا نے لنگر بانٹا، فرمایا بزرگوں کی بزرگی کو بزرگ ہی پہچانتے ہیں۔ بزرگوں کی بزرگ ہی پہچانتے ہیں۔ حضور نے ایک ہی جملے میں کہا میرا علی بھی بزرگ ہے، میرا ابو بکر بھی بزرگ ہے، میرا یار غار بھی فضیلت والا، میرا حیدر کرار بھی فضیلت والا۔ اس حدیث سے جو نکتہ میری سمجھ میں آیا ہے، جناب صدیق اکبر کی عظمت کو سلام، صحابہ کی عظمت کو سلام، ان میں سے میں کسی کو مراد نہیں لے رہا، کوئی اور جائے جہنم میں، میری تقریر کا اپنی طرح سے مطلب نہ لے۔ اس حدیث سے مطلب یہ سمجھتا ہے علی کو پہچاننے کے لیے بندے کا خود بھی عزت والا ہونا ضروری ہے۔ ذلیلوں کو تو علی کی سمجھ نہیں آتی۔ آئیے اس حدیث کے راوی بھی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس کے راوی بھی جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اب وہ سنیے وہ حدیث کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی منی کا منزلتی من ربی، فرمایا میری بارگاہ میں علی کا وہی مقام ہے جو میرا مقام خدا کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو، ٹینشن نہیں لینی، اونچی آواز سے کہہ دو۔ اور اس حدیث کے راوی خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ آج اگر یہ بات کوئی بیان کر دے،
نہیں جی نہیں، عقیدہ ان کا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تو اپنے عقیدے سے جات جہنم میں. اس حدیث کے راوی صدیق اکبر ہیں، ان سے پوچھ وہ علی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے کہہ دیں. اچھا یہ روایت بیان کریں گے کہ مولا کائنات نے منبر پر، کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا ان خیر ہذہ الامت بعد نبیہا ابو بکر، اس امت میں سب سے بہتر حضور کی امت میں نبی پاک کے بعد ابو بکر ہیں. اور میں نے کہا بھائی ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ بھی تو بیان کرنا. صدیق اکبر نے روایت کیا نبی کا فرمان، رب کی بارگاہ میں جو مصطفیٰ کا مقام ہے، نبی کی بارگاہ میں وہی مولا مرتضیٰ کا مقام ہے. میں تو نہیں جلتا، میں تو یہ کہتا ہوں علی سے پوچھو، وہ کہتے ہیں صدیق کا جواب نہیں. صدیق سے پوچھو، وہ کہتے ہیں علی کا جواب نہیں. اور ہم سے پوچھو، ہم کہتے ہیں یار غار بھی لاجواب ہے، حیدر کرار بھی لاجواب. آئیو سمجھ تو اونچی آواز سے کہہ لیں. ابھی مسند سیدہ زہرا امام جلال الدین سیوطی نے ترتیب دی ہے، میرے پاس گاڑی میں ہے. میری عادت نہیں ہے، بعض لوگوں کو نا خامخواہ روب جمانے کا شوق ہوتا ہے، کتابیں آگے رکھ لینا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کچھ مولوی جو ہے نا کتابیں آگے رکھتے ہیں، آپ نہیں رکھتے. میں نے کہا ان کو پتہ ہے ہم پہ اعتبار کوئی نہیں کرتا. تیسی آل محمد دے کمیاں لوگ ہوں جو مان لیندے ہیں، سانو کڑی ضرورت ہے ترلے پان دی. ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. آ رہی سمجھ آپ کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زہرا کے گھر گئے. سیدہ پاک بیمار تھی. مولا علی کو کہا کہ سیدہ سے اجازت لیں اور مجھے اندر لے چلیں. ظاہر سیدہ پردے میں ہوں گی. اجازت لے کے مولا علی لے گئے اندر. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو گزارش کی وہ گزارش سنیے. آپ نے کہا سیدہ میں ابو بکر نے گھر، مال، رشتہ دار 3 کاموں کے لیے تو چھوڑے تھے. ایک خدا کو خوش کرنے کے لیے، ایک رسول کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک آل رسول کو خوش کرنے کے لیے. اے سیدہ میرے حوالے سے دل میں کوئی بات ہو تو راضی ہو جائیں. حالانکہ مسئلہ کوئی ناراضگی کا نہیں تھا. مولا علی کو گواہ بنا کے صدیق اکبر کہہ رہے تھے سیدہ میں نے تو سب کچھ لٹایا ہی تمہیں خوش کرنے کے لیے تھا. بڑا بخیل بندہ ہے جو اس بات پر نہیں بولا. میں ان مداریوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو آج کل اپنے آپ کو صحابہ سے زیادہ اہل بیت کا محب کہتے ہیں. اپنے اوقات میں رہو. تمہاری کوئی غرض و غایت اور بھی ہو سکتی ہے. صحابہ نے اہل بیت سے پیار صرف حضور کی خوشی کے لیے کیا ہے. اور میں بالکل برملا یہ بات کہہ رہا ہوں، ہدف تنقید بنانا صحابہ کو یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور ایسے کسی گھٹیا بندے سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. خلیفہ ہو کر، امیر المومنین ہو کر، صحابہ کا امام ہو کر، مصلی رسول پر جلوہ گر ہونے والا ہو کر، منبر رسول پر بیٹھنے والا ہو کر، اور یار اس سے بھی بڑی بات کرنے لگا ہوں، علی جس کی امامت میں نماز پڑھے. ٹینشن نہیں لینی، اونچی آواز سے بولو. ہمارا ان کتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہیں جی علی نے ڈر کے سب کچھ کیا. جو ڈرے وہ بزدل ہوتا ہے، شیر خدا کبھی بزدل نہیں ہوتا. کنبا کٹا کے، پاؤں میں بیڑیاں پہن کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے، جس کا بیٹا یزید کے ناپاک دربار میں نہیں ڈرتا، وہ شیر خدا کسی سے کیسے ڈر سکتا ہے؟ میں نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں، نشے نے تمہاری مت ماری ہے. بزدل کو شیر خدا نہیں کہتے، اور شیر خدا کبھی بزدل نہیں ہوتے. جن کو مانا مانا، جن کو نہیں مانا
کربلا نے بتا دیا. سب سے بڑی گستاخی ہے مولا علی کی ان کو بزدل کہنا. یہ کہنے صدیق کو بھی ڈر کے مانا عمر لکھ دی لعنت تیرے تے. نبی جدی سرداریاں دے اعلان کرن جنہوں شیر خدا آکھن وہ ڈر گئے. رویہ ہمیں اپنا چینج کرنا چاہیے. مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس کی ایک نماز کے لیے سورج واپس پلٹتا ہے. یار کوئی 2 سال دیا نمازاں دا حیا کر لو. صدیق اکبر دے پیچھے پڑیاں نے. علی علی کر کے صدیق کا حیا نہ کرنا، حیا کرو. اور حضرت مولا کائنات کے لیے صدیق پاک کہیں ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اب وہی صدیق پاک ہیں حضرت سیدہ کو کہتے ہیں سیدہ میں نے سب کچھ قربان کیا تھا تمہاری خوشی کے لیے. سبحان اللہ کہیے. اور حدیث کے لفظ ہیں حضرت صدیق اکبر پھر کہتے رہے جب تک سیدہ نے کہا نہیں کہ میں آپ سے خوش ہوں آپ منت کرتے ہی رہ گئے. ظالموں ان کو بتاتے ہو کہ احترام نہیں تھا. صدیق اکبر نے کلمہ مال کمانے کے لیے نہیں پڑھا تھا، سب کچھ محمد پہ لٹانے کے لیے پڑھا تھا. اور اسے تم باغ کے تانے دیتے ہو. اب آئیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جتنا عزت حضرت مولا علی کی کرتے تھے کسی اور صحابی کی اتنا نہیں کرتے تھے. اب ہم علی علی زیادہ کر لیں ہم تو رافضی ہو گئے. مولوی ذرا اوپر بھونکنا. حضرت عمر اس طرح کرتے تھے. وہ کون تھے؟ وہ جتنا عزت مولا علی کی کرتے تھے اتنا کسی اور کی نہیں کرتے تھے. آپ سے سوال ہوا حضرت عمر سے اے عمر پاک یہ تو بتائیں علی سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر بول پڑے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ھذا مولا یا علی میرا مولا ہے. اونچی آواز سے بولیں. میں صرف ان خطیبوں سے اور ان عقل کے دعوے داروں سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو دونوں سائڈیں دکھاؤ. دیکھیں میں دکھانے لگا ہوں. صدیق اکبر جناب عمر ان کی عظمت یہ ہے کہ ان کو حضرت مولا علی نے امام مانا ہے اور مولا علی کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے مولا علی کو اپنا مولا مانا ہے. اونچی آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ. آئیے میں نے پہلے کہا تھا سیدوں کے پاک آستانے پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہوں. ارے خلفائے ثلاثہ کی عظمت یہ ہے کہ مولا علی نے ان کو خلیفہ اور امام مانا اور میرے علی کی عظمت یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے ان کو اپنا مولا مانا. ادھر تو کوئی مسئلہ نہیں پلیتی ادھر ہے تیرے اندر پلیتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنون ہوں خلیفۃ الرسول ہوں اور امام حسن کو کندھوں پر اٹھا کے میں حضور دی آل نو کھڈان دی گل نہیں کر رہا میں اور گل کر رہا. حضرت امام حسن پاک کو کندھوں پر اٹھا کے اور ان کی عزت کے اعلانات کر رہے ہوں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ ذوق صحابہ کیا ہے. امام حسن پاک کو کندھوں پر اٹھا کر حضرت صدیق اکبر کہہ رہے تھے شبیہم بالنبی لوگو یہ جو حسن میرے کندھوں پر جلوہ گر ہے یہ تو تصویر ہے محمد عربی کی. حضور علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ پاک. اور میں لفظ کچھ اور کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ رہا کتے بلے برداشت نہیں کرتے. یہ اہل بیت کا شہدائی صحابی ہے. اب 2 روایتیں میں آپ ان کو سنانے لگا ہوں. اور یہ دوسرا بھنگی چرسی ٹبر ہے یہ حضرت ابو ہریرہ کو بکواسیں کرتا ہے
لیکن ان کی عظمت دیکھیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت نمبر 1. ایک دن ایک جگہ پر بیٹھے ہیں تو حضرت امام حسن پاک کا گزر ہوا. آپ نے سلام کیا، لوگوں نے سلام کا جواب دیا. جناب ابو ہریرہ کو پتہ نہ چلا کہ امام حسن چلے گئے. انہوں نے کہا یہ سلام کرنے والی شخصیت کون تھی؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ یہ حضرت امام حسن تھے. دوڑے پیچھے سے اور پیچھے سے دوڑ کے کہا وعلیک السلام یا سیدی، اے میرے سردار، میرے آقا، آپ پر سلام ہو. امام حسن رک گئے علیہ السلام، رک گئے. فرمایا ابو ہریرہ ابھی تو تم نے سلام نہیں دیا. اب پیچھے دوڑ کے حضور مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسی لیے دوڑ کے پیچھے آیا ہوں. اب یہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. کہا کیا؟ وعلیک السلام یا سیدی، اے میرے سردار، اے میرے آقا، آپ پر سلام. اس پر ایک جملہ کہوں گا، آگے گزر جاؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے بتا دیا صحابہ کا مزاج یہ ہے، سرداروں کے بچے بھی سردار ہی ہوتے ہیں. اور پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے بتایا حضرت امام حسن پاک کو کیا کہا. حضور ذرا اے کرتا تے اتے چاہو. انہوں نے فرمایا خیریت ہے حضور یہ قمیض اوپر کریں. آپ نے قمیض اوپر کیا. حضرت امام حسن پاک کے پیٹ کو جناب ابو ہریرہ نے بوسہ دیا. کہا جب سے میں نے سرکار کو دیکھا تھا نا اس جگہ کو چومتے، اسی دن خواہش تھی کسی دن موقع ملا امام حسن کی اس جگہ کو ضرور چوموں گا جہاں مصطفیٰ نے چوما ہے. یہ ہے مزاج صحابہ. اور یہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مسجد نبوی کے دروازے پر جب امام حسن پاک کا وصال ہوا، مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے الیوم ما تحب رسول اللہ. آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگوں آج رسول اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا ہے، رو لو. یہ ہے نبی کے صحابہ. یہ تم نے کیا مزاج لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے. اور حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام آپ کے پاکیزہ جوڑوں کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کرنے لگے اپنے کپڑے سے. حضرت امام حسین علی مقام نے فرمایا میرے نبی کے صحابی ہو، چچا میرے نانا کے صحابی ہو، بابا کے صحابی ہو، چچا یہ کیا کر رہے ہو، میرے جوتے صاف کر رہے ہو. اور میں یہ اب سخت جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی جلتا ہے تو جلے. کتوں سے بدتر ہے وہ جو صحابہ کا بہانہ بنا کے اہل بیت کی عزت نہ کرے. جوڑے صاف کر رہے ہیں. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے پیارے شہزادے نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو. حضرت ابو ہریرہ کے جملے سنیے. کہا حسین زمانہ تجھے نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا آپ زمین پر نہ چلتے، لوگ سینے بچھا دیتے، آپ لوگوں کے دلوں پر چلا کرتے. اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اور اگر کوئی یہ زہر اس امت میں بانٹ رہا ہے جی صحابہ ادب نہیں کرتے تھے، تو میں پوچھتا ہوں کمینے، نبی صحابہ کو ادب نہیں سکھا سکا، تجھے کس نے سکھا دیا؟ اور میں بربلا یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے جائے جہنم میں. نبی جیسا پیر کوئی نہیں، صحابہ جیسا مرید کوئی نہیں. اگر بنگالی شریف کے مریدوں کو پتا ہے کہ شہزادوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، تو نبی کے مریدوں کو بھی پتا ہے محمد کے بچوں کا ادب کس طرح کرنا ہے. اونچی آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ. ہم کسی کو اہل سنت میں یہ گڑبڑ نہیں کرنے دیں گے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زہرا پاک کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے سیدہ مجھے اللہ کی قسم رسول اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ عقیدت و محبت آپ کی ذات سے رکھتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو کہنا نہیں آئی. اب ایک اقبال چشتی کہے جی میں سیدہ کے در کا گدا ہوں، میرے 30-40 سال ہو گئے ان کی نوکری کرتے ہوئے. میری گدائی میں تو ہوں ہی گدا. حضرت عمر جیسا بندہ کہے کہ نبی کے بعد
سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی ہے سیدہ زہرا کی۔ قبلہ یہ میں آپ کی زیارت آپ کی کر کے یہ جملہ ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلے حضرت عمر سن لیں، حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر کو حضور نے مانگا تھا اسلام کی عزت کے لیے۔ اب یہ سارے حضرات یہ جملہ سننا ذرا میری طرف دیکھ کر، اسلام کی عزت کو عمر کہتے ہیں اور اسلام کی عزت کی محبت کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ماہ جمادی الاول جو ہے نا، جمادی الثانی، اس میں سیدہ زہرا گود مصطفیٰ میں آئی ہیں۔ یہ زہرا پاک کا مہینہ بھی ہے، اور آپ اتنا ٹھنڈے طریقے سے سبحان اللہ نہ کہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، یہ عام بندہ بات نہیں کرے گا، یہ سادات کے جتنے آستانے ہیں یہ سارے کے سارے گھر ہیں بی بی پاک کے۔ بچوں کے گھر بھی ماں کے گھر ہوتے ہیں۔ اور میں صرف بنگالی شریف کی بات نہیں کر رہا، جتنے سادات کے گھر ہیں یہ سارے گھر ہیں سیدہ زہرا کے۔ حضرت سیدنا صدیق حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں، اے سیدہ، سرکار کے بعد میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ میرے نبی سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے، تو میں سنت محمد میں آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کا انداز۔ اب آئیے ذرا حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومنوں کی ماں، جس گنبد خضرا نو باہروں ویکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کر دے ہو، اے حجرہ اماں عائشہ پاک دا۔ اور میں برملا کہنے لگا ہوں، کسی مقدر کے کالے روح سیاہ و دل سیاہ کو کیا پتا اس ماں کی عظمت کا جس کے کمرے میں آج بھی محبوب جلوہ گر ہے۔ اب وہ سیدہ عائشہ پاک حضرت سیدہ زہرا کو سلام عقیدت پیش کرتی ہیں۔ آپ میں سے جو سن سکیں وہ سن لیں اور یاد بھی کر لیں۔ وہ کہتی ہیں، ما رأیت احداً افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے حضور کے بعد حضرت سیدہ زہرا سے افضل دیکھا ہی کسی کو نہیں۔ جو سیدہ زہرا کا نوکر ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا اور اونچی آواز سے بولے گا۔ یہ پنڈی کے کسی خطیب کا جملہ نہیں، یہ لاہور سے آئے ہوئے محمد اقبال چشتی کا جملہ نہیں، یہ سیدہ عائشہ کا نذرانہ عقیدت ہے۔ اور سیدہ عائشہ نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، نگاہ محمد سے پڑھا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں، لوگوں ما رأیت احداً افضل من فاطمہ غیر ابیہا۔ لوگوں میں نے مصطفیٰ کے بعد کسی کو فاطمہ جیسا نہیں دیکھا۔ سیدہ کہتی ہیں، لوگوں نہ رسول کا جواب ہے نہ بطول کا جواب ہے۔ اونچی آواز سے کہہ لے سبحان اللہ۔ میں دعا دینے لگا ہوں، یا اللہ جو سیدہ پہ بولے اس کی دنیا اور آخرت میں سیدہ کے لنگر پہ گزر ہو۔ جو چاہتا ہے وہ اونچی آواز سے بول لے، ایسا نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ اب میں مسئلہ سمجھا دوں، شاید کسی سکھ کو سمجھ آ جائے۔ اور نامراد بھائی اور بھی ہیں، علی ایک ہے، بیٹیاں اور بھی ہیں، بطول ایک ہے۔ جڑا بندہ گنگا ہوئے وہ سبحان اللہ نہ کہ باقی سارے آنکھوں اونچی آواز نال بولو۔ اصل میں نا آپ بڑے بادشاہ لوگ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں نے اس سیدہ کا نام لیا ہے
اس سیدہ کا پاک نام لیا ہے جس کا نام عزت سے لینے پیار سے سننے پر پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ سنیں گے تو مچل جائیں گے، اور یہاں سے بیٹھے ہوئے سید سے لے کر گنبد خضرا کے مکی تک سارے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ ما رأیت احدا، لگا فتوہ حضرت سیدہ پر، بڑھنا آگے بے اوقات کتے نہیں برداشت ہوتی۔ وہ عزت والے سارے ہی ہیں، میں تو کسی عزت والے کی توہین نہیں کر سکتا، ہم تو اصحاب کہف کے کتے کی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو تم پہ غیرت پیدا ہو گئے ہو، ترازو لیے پھرتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سوائے سیدہ کے کوئی اور ذات بتا کہ وہ جب بھی نبی کی بارگاہ میں آئے آقا کھڑے ہو جائے۔ اور حیا کر، جس کی ہر آمد پر نبی کھڑا ہو جائے نظریں جھکا کے کہہ دے مقام مصطفیٰ کیا ہے خدا جانتا ہے، مقام زہرا کیا ہے سیدہ کے نام پر اونچی آواز سے بولیے۔ اب آئیے، برداشت کر، برداشت کر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلم امت راوی ہیں، میرے پاک نبی نے فرمایا خیر و رجالکم علی، اور تمہارے مردوں میں بہتر علی ہے۔ اونچی آواز سے بولو۔ خیر و نسائکم فاطمہ، عورتوں میں بہتر فاطمہ ہے۔ خیر و شبابکم الحسن والحسین، اور جوانوں میں بہتر حسن ہے حسین ہے۔ اب رسول اللہ کی بیان کی ہوئی باتیں بیان کر دیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو لعنت تیرے عقیدے پر، جا جل جہنم میں۔ اور میں بالکل کھلے لفظ میں کہہ رہا ہوں، ہمارے سنی والے ہمارے جی کچھ سنی اہل بیت کو نہیں مانتے، میں کہا تجھ پر بھی لعنت ہو، جو اہل بیت کو نہیں مانتے تو انہیں سنی کیوں کہتا ہے؟ بھئی جو اہل بیت کو نہیں مانتے تو سنی کیوں کہتا ہے؟ جو صحابہ کو بھونکتے ہیں تو سنی کیوں کہتا ہے؟ ختم۔ خیر و رجالکم علی، ایدہ ترجمہ میں کرنا اللہ دی قسم سواد آنے تو اس ترجمہ سنو۔ حضور فرماندہ نے میرا علی سونا، میری زہرا سونی، میرا حسن سونا، میرا حسین سونا۔ جے این نہیں سمجھ آئی نا تو پھر اور جملہ سنو، شاید سارے بول پو۔ ساری دنیا اسی سارے آنے ہیں الحمدللہ سچ آنے ہیں، سرکار سونے نے، حضور فرماندے نے میرے بال سونے نے، تیسیا کیا مدینے دے تاجدارا تسی بھی سونے ہو، تواڈے بال بھی سونے نے، تواڈا صدقہ تواڈے یار بھی سونے۔ سمت ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ قبلہ یہ آپ سے دعا لینے کے لیے جتنے یہاں سید بیٹھے ہیں ان کے چاہنے والے، پتہ نہیں ان لوگوں کو وہ کیوں نہیں دلوں میں اترتے جو رسول نما ہیں۔ میں یہ جملہ میں نے جتنا بڑا کہا ہے نا، یا تو آپ کو لنگر کا انتظار ہے، نہیں گل سنو نا، وہ جس لنگر دا انتظار ہے وہ کڑا غیران دا ہے، وہ بھی تے نہ دا ہی اب گل ہے نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی۔
اولاد رسول دو امامہ تو چلی ہے نا، امام حسن تے امام حسین تو. میں نے ایک بندہ پوچھنے لگا ایک ہی گل ہے، کچھ حسن پاک تو اولاد چلی کچھ حسین پاک تو. میں کہ ہاتھ بھی تو دو نے نا، ادھر بھی ہاتھ رہے ادھر بھی ہاتھ رہے، آنا سب کچھ ادھروں ہی جے. ہن پیار نال ذرا سنیا جے، پیار نال سنیا جے. سید میرے پاک نبی فرمائے میرا علی سونا، میری بیٹی فاطمہ. اور میں جڑا جملہ آکے میں دوبارہ تا آکے کہ توجہ کرو، جو رسول نما ہے. اے بعد کو کتا بھونکے نا، میں رسول نہیں کہہ رہا، رسول نما کہہ رہا ہوں. زہرا میں بھی حسن رسول کا، علی میں بھی حسن رسول کا، حسن میں بھی حسن رسول کا، حسین میں بھی حسن رسول کا. اب مرو تو آنو جتوں پیر دا فیض نظر آوے اتھے جھلیاں پاندے ہو، تے جتوں رسول نظر آوے میں کہا مولوی جی سید برداشت کرنے ہی پینے نے. کیوں؟ میں کہا جدو نبی پاک دی نرینہ اولاد دا وصال ہو گیا تے کافراں ایک تانا ماریا سی. انہاں کہا سی باتیرا محمد معاذ اللہ. آکھن لگے نبی بے نام و نشان ہو گیا، ہن تو بالکل اولاد ختم ہو گئی. اللہ فرمایا انا آتینا کل کوثر، محبوب اتنی اولاد دیاں گا، اتنی. قبلہ ہے جڑا جملہ میں آکھنا چاہنا نا انہوں پر غور نہ سنو. ایک کس تانے دا جواب سی؟ انہاں آکھیا نبی بے نشان ہو گیا، اللہ آکھیا ایڈی اولاد دیاں گا. مطلب کہ سونیاں تیرے بال تیرے نشان دا پتہ دین والے ہون گے. تو نبی پاک علیہ السلام کے نشان کا پتہ دینے والی کی آل. ہن لوکاں نو بڑا چکر ہے، پتہ نہیں لوگ سیدنا نال پیار کیوں کردن، ادھر سید ادھر سید ادھر سید. ایک بندہ میں نے پوچھا یہ اتنے سید کہاں سے آ گئے؟ میں کہا نہ آتا ہے نہ کل کوثر سے آ گئے. ہمارا بڑے بڑے بغیرتوں سے واسطہ پڑتا ہے، بہت بڑے بغیرتوں سے واسطہ پڑتا ہے. اتنے سید کہاں سے آ گئے جی؟ میں کہا نہ آتا ہے نہ کل کوثر سے آ گئے. کیونکہ کوثر کہتے ہیں بے حد و بے حساب کو. فرمایا سونیا کربلا تو ایک فیصلہ ہو گیا ہے، یزید انی ساری اولاد دے باوجود مک جانا ہے تے زمانے نے جدر ویکھنا ہے حسین ہی حسین ہونا ہے. اچھا ویسے تواڈے کول ایک میں گل پوچھنا ہوں آہستہ آہستہ، تسی بھی تو کوئی تقریر سناؤ نا مینوں. تسی ایک گل دسو، جیڑا بندہ کسی پیر صاحب دا مرید ہوئے تے او دے بچیاں دی عزت نہ کرے، تواڈے اس علاقے جس نوں کی آندے؟ منکر، بے غیرت، بے حیا، بے شرم، اے سارے او دے اعزازات نے. آکھن وے لعنتی آ پیراں دا مرید ہو کے انہاں دے بچیاں تو نہیں مندا، لاکھ لعنت ہے. اس واسطے کہ پیر ہن پتر چھڑ کے تینوں نال نہیں نہ رکھن لگے. اے بعض جڑے ساڈے لوگ ہوندے نا صوفی، یہ بھی بڑے کھٹے ہوندے نے. میری تو بڑے حضرت سے عقیدت تھی، بچے اس میں یار کے نہیں ہیں. میں کہا لعنتیا، بچیاں دے ویریاں نو کوئی متھے نہیں لاندا، ذلیل نہ ہو. ہن کوئی بندہ آ کے میں حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تک اپڑ جاؤں گا تو جابر شاہ صاحب دی لوڑ نہیں، انہاں دی گدی تے اے بیٹھن، تو تے نہیں نہ بیٹھا. اچھا میں نے ایک گل دسو، اللہ خوش اللہ ایک میں نے گل دسو، جڑا پیر دے بچیاں دی عزت نہ کرے تسی آندے ہو بے شرم ہے نا، بغیرت ہے، بے حیا ہے، کمینہ ہے، گھٹیا قسم دا ہلکا کتا ہے. کیوں جی؟ لے پیو دا مرید ہے تے بالاں نو مندا نہیں. ہن میں تہاڈے کول ایک گل پوچھنا، کلمہ نبی دا پڑھے تے جو نبی دے بال چنگے نہ لگن، اے ساریاں ڈگریاں پہلے او دے تے فٹ آندیاں. اے
نہ ویکھیا کرو جی اتنے جبا ہے ایتھے داڑھی ہے ایتھے ایڈا لتر جڑا میرا آپ پہ ہے بڑی یزیدی امانات دا امین ہے اے نہیں ویکھنا انہاں کہا بس جے نبی دے بالاں دا نہیں تے کسے ہور دا کس طرح ہو سکتا اور میں کافی ساری تانوں عرض کرن دی کوشش کیتی اللہ دا واسطہ جے نو پلے پاؤ حضرت اما عائشہ پاک صدیق اکبر دی لخت جگر مومنہ دی ماں قرآن دی سورہ نور دیاں آیتاں جدی شان وچ اتری ہیں اور میں بالکل برملا کھڑ لگا اے جس بندے نو چنگی لگے وہ بھی سن لو کوئی اگر بعد کسی نو چنگی نہ لگے وہ بھی سن لوے جنہوں نبی پاک دے گھر والیاں دا حیا نہیں کائنات اس تو وڈا بغیرت ہی کوئی نہیں اور سیدہ عائشہ پاک دی پہلی شان تسا سنیے کیا سنو او ایوے کہ میں نے سیدہ زہرا سے افضل نبی کے بعد کوئی نہیں دیکھا بس پہلے نبی ہیں بعد میں نے زہرا کو دیکھا ہے اب دوسری بات آپ کہتی ہیں میں نے حضور کے بعد سیدہ زہرا سے زیادہ سچا کوئی نہیں دیکھا اب تیسری بات سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے سیدہ زہرا سے زیادہ چلنے میں پھرنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں گفتگو کرنے میں سیرت اور صورت میں سیدہ زہرا سے زیادہ کسی کو نبی کے مشابہ نہیں دیکھا خدا دا واسطہ جے دوتے اچھی بولو مولوی انہیں تو بحث کی ہے جی سیدہ خدیجہ پاک افضل تھیں کہ سیدہ عائشہ افضل تھیں پھر ایک اور بحث بھی کی ہے سیدہ عائشہ افضل تھیں کہ سیدہ زہرا پاک افضل تھیں یہ مولویوں کی بحث ہے بی بی پاک کی اس میں بحث نہیں ہے سیدہ عائشہ پاک کہتی ہیں میں نے ان جیسا نہیں دیکھا قبلہ ایک انتہائی خوبصورت جملہ اور یہ میرا نہیں ہے دکھانے کا پابند ہوں اشیاۃ اللمات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں علماء کا اتفاق ہے سنی ہے ہی وہ جو ان کی تحقیقات کو مانے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشیاۃ اللمات شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زہرا پاک امام حسن پاک امام حسین پاک ان کی شرافت اور عزت اور طہارت جوہر میں میں یہ جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں ان کی شرافت ان کی عزت اور ان کی طہارت جوہر میں میں جملہ دوبارہ آکھنا ذرا لفظ جوہر نو میں ذرا واضح کر دیا ان کی ذاتی عزت ان کی شرافت اور ان کے مٹیریل کی طہارت میں ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ اونچی بولو سلام سیدہ کی طہارت کو آخر تک سارے لوگ بول سکتے ہو اور اونچی بولو اور اونچی بولو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زہرا کو کہیں میں اس وقت تک جاؤں گا نہیں جب تک آپ نہیں کہتی کہ میں راضی ہو گئی ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر پاک کہیں کہ میں رب کے رسول کے بعد سب سے زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں اس لیے کہ آپ رسول اللہ کو سب سے زیادہ پیاری تھی اور حضرت اما عائشہ کہے میں نے حضور کے بعد سیدہ زہرا جیسا دیکھا کوئی نہیں ہے اور سیدہ عائشہ کہیں بولنے میں اٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں بیٹھنے میں صورت میں سیرت میں سیدہ زہرا رسول کے مشابہ تھی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ارے سیدہ عائشہ سے لے کر صدیق اکبر تک ان سب کو تو زہرا میں مصطفیٰ نظر آتا ہے کمینے تو کون ہے جسے خدا نظر آتی ہے خدا کہیں اور ہے زہرا تو مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہے
اگر سبحان اللہ کہنا نہیں آتی تو آپ کا اپنا مقدر ہے. اونچی آواز سے کہہ دیں, اونچی آواز سے کہہ دیں. جو سیدہ زہرا کے نوکر ہیں وہ اور اونچی آواز سے کہہ دیں. نبی کی سیرت کو زہرا کہتے ہیں, نبی کی صورت کو زہرا کہتے ہیں, نبی کی سخاوت کو زہرا کہتے ہیں. طہارت و سخاوت و سیرت و صورت مصطفیٰ کے مظہر کو سیدہ زہرا کہا جاتا ہے. یہ میں جملہ اب دھیمے لہجے میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سارے سن کے مزہ لیں. اور جملہ ایسا ہے انشاءاللہ اگلی محفل تک آپ جھومتے رہیں گے. اور بھائی بات بڑی سیدھی ہے, سورت رسول میں خدا نظر آتا ہے, سورت بطول میں مصطفیٰ نظر آتا ہے. اور تو نے سیدہ زہرا کی صورت میں مصطفیٰ کا جمال دیکھا. یہ تو اب کوئی بیماری پڑ گئی ہے, ہمارے بزرگوں کا تو نظریہ یہی تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی حضرت امام باقر علیہ السلام کی زیارت کرنے بار بار جاتے تھے. اور صرف زیارت کرنے نہیں جاتے تھے, بار ان کے نوکروں خدام اور خلیفوں کی خدمت بھی کرتے تھے. اتنا بڑا امام, خود تابعی ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں, ہم سب کے امام ہیں. کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے امام ہو کر حضرت امام باقر کی زیارت کو جاتے ہیں, یہ خیریت ہے؟ ان کا ایک جواب سنیے. آپ نے فرمایا جب رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت کی تڑپ تڑپاتی ہے میں امام باقر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں, زیارت ان کی کرتا ہوں, مزہ حضور کی زیارت کا آ جاتا ہے. اونچی آواز سے بولیں. اب میں ایک بات اگر کہہ دوں اور آپ سارے سن لیں تو مزہ نہ آ جائے. امام حسین کے پوتے کی زیارت کریں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو نبی کی زیارت کا مزہ آ جائے. جے زہرا پاک دے بالاں دی زیارت دا اے حال ہے تے جنہ بیبیاں زہرا پاک دا دیدار کیتا ہے انہاں دا کی حال ہونا ہے. آج کی میری ساری تقریر کا خلاصہ, کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے پیروں نے روکنا تو ہے نہیں, دو وجہ ہیں. ایک سخاوت مجبوری ہے. اچھا یہ سید ساڑھے نال سخاوت کر کے کوئی احسان نہیں کر دے, انہاں دی مجبوری ہے. انہاں دی مجبوری ہے, لیکن تہاڈا یہ مقدر ہے کہ انہاں دی مجبوری دے کام آ جاندے ہو, انہاں تے دینا ہی ہوندا ہے. اے او دی اولاد نے جڑے دشمناں نوں بھی دے چھڑ دیں. اسی تے پھر منن والے ہیں. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حالت بھی یہی تھی. آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کون ہے, آپ تو یہ دیکھتے آیا کس کے در پہ. اچھا انہوں نے مجھے اس لیے بھی نہیں روکنا اور اس لیے بھی نہیں روکنا کہ پھر سیدہ پاک اور مولا مرتضیٰ کا عنوان ہو. عام مومن نہیں روک سکتا تو سید کیسے روکے؟ یہ تو رکنے شکنے والا چکر ہی کوئی نہیں. اور دوسری گل ہے میں بھی کڑا کوئی اس معاملے پر چون والا, صبح تک میں بھی لگا رہا تو کام تو نہیں نہ مکنا. اس واسطے کہ جڑا مالکاں دے گھر دی روٹی کھاندا ہے انہوں پھر مالکاں دے گھر دے بارے کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوتا ہی ہے. لمبا چوڑا پاویں نہ ہی ہوئے کچھ نہ کچھ ہے. تے نالے میں تانوں ایمانداری دی گل کرن لگا, اس گل نو پلے بن لو. خدا دا واسطہ جے کسے اور دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. کوئی مولوی تو لب جائے نا, کوئی مولوی, او دا سائز کچھ بھی ہو سکتا ہے, شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے, کپڑے کچھ بھی ہو سکتے ہیں, تساں صرف دی بولی یاد رکھو. اور جس طرح میں آکھن لگا اس طرح دے کول سوال کرنا جے. وعدہ کرو یاد رکھو گے تے سوال بھی کرنا. وہ آکھا جی یہ سید کیا ہوتا ہے, یہ فلاں. بھائی جی چھاڑ انہاں نوں, آپاں سے گل کرنے. تو مینوں ایک گل دس. وہ آکھا جی دسو کی؟
انہوں نے کہا جی تو اے قسم چک اگر تو جھوٹ بولیں تے تیرے نکاح ہر آن والی نو 3 طلاقاں ہن اے دس نبی پاک دے خون دا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اے قسم ہی چکانی جے دوسری نہیں. اللہ دی قسم تے مولوی نہیں ہٹدا کفارہ دے چھڑے گا. انہوں جدو پتہ چلا نا صرف ایک نہ جاسی جیڑی آسی ختم. اے میں قسم ہی وہ دسن لگا انہوں کہا بھی جیڑی تیرے نکاح چاہے انہوں 3 طلاقاں اگر تو جھوٹ بولیں ہون دس جے خون نبی نال کوئی رل سکتا ہے؟ اللہ دی قسم چکیا کھڑا مولوی دی ماں مر جائے جے آکے رل سکتا ہے کہ کوئی نہیں رل سکتا. پھر انہوں نے کہا لانتیا سید نہ ہی خون نبی دا ہے. تو آئیے سمجھ. لیکن تسی ایج نہ کریا کرو تے جی لمبی پے کہ جی میرے ذرا ہاں جی دلیل نو چھڈ. انہوں کہا سیدھی قسم چک نہ ساڈا سر کھا وقت بچا. تے پھر اس نو تسی جاندا ویکھیا جی آئندہ تانوں ویکھ کے نا جس طرح کتا کسی کو ڈریا ہوندا آواز کٹ کے نکلتا ہے اس طرح نسے گا. اے پاگل دے پتر نے متھا کدھر نہ لائے حضور دے خون نال. میں حضرت مولا کائنات اور حضرت سیدہ زہرا پاک کو ایک ہی جملے میں اگر سلام عقیدت پیش کروں نا دونوں کی توجہات ہم سب پر ہوں گی. جس جوڑی کے پہلے بیٹے کو حسن کہتے ہیں اور اگلا جملہ سنیں اور آخری آنے والے امام کو مہدی کہتے ہیں. اے جملہ ذرا میں تھوڑا جہاں اور اپنا ذرا کلیجہ ٹھنڈا کر کے آکھن لگا جیڑا امام مہدی زہرا پاک مولا علی پاک دا بال ہوئے تے او دے پچھو کھڑے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھن تے صرف یہی مشورہ دینا مولوی تیری ٹان ٹان نال دین نہیں پھیلیا. ہن تک بھی دین پھیلایا بھی آل ہے بچایا بھی آل ہے تے جنہیں آ کے سارے جگ تے اسلام پھیلانا ہے او بھی نبی دا بال ہی ہونا ہے. میں اپنے اہل سنت سے بڑی درد مندی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جو صحابہ کرام کو بکواس کرے ہمارا نہیں, جو اہل بیت کو بکواس کرے ہمارا نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں اور اولاد رسول نے صحابہ کو اپنے پاک باپ اور پاک نبی کے یار سمجھ کر انہیں پوری پوری عزت دی ہے. ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے. اور میں پھر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے اس جملے پر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کامیابی کا راز یہ ہے خاندان رسول کی محبت اور اصحاب رسول کی عزت. ادھر محبت میں کمی نہیں کرنی ادھر عزت میں کمی نہیں کرنی. اور آج آپ نے دیکھا ہے میں نے خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق پاک کا ذکر چونکہ 22 جمادی ثانی آپ کا یوم وصال ہے اور آپ دیکھیں مکین گنبد خضرا کے ساتھ لیٹے ہیں. یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے. میں نے ان کو سیدہ زہرا پاک مولا مرتضیٰ ان کی آپس کی محبت کی باتیں آپ کو بتا کے بتایا ہے. یار ان کو تو آقا کی صحبت اور خون نے اتنا پاک بنایا تھا وہ ایک دوسرے کے لیے کتنا دل کھول کے بیان کرتے تھے. جے بچنا جے صحابہ دا ادب کر لو تے حضور دی اہل بیت نال مودت و محبت کر لو. یہ آستانہ عالیہ بنگالی شریف دا اعزاز ہے. اے تسی تک لے ہن تے باہر جڑے او جی بس سید نا وچوں پاگل بھائی میں کہ تو بالکل ڈڈوں بے ایمان ہے. شریعت کا حکم ظاہر پر ہے. میرے دل کو کوئی آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ خدا کی لعنت اس پر جو سیدوں کو یہ بھونکے. اپنے آستانے پر تو بندہ کھل کے عقیدے کا اظہار کرتا ہے
اگر ان کی عقیدے والی یہ بات نہ ہوتی تو مجھے کرنے دیتے. یہ مطلب ہے وے موچی جلائے لوہار کمیار وہ تے اپنا عقیدہ کھول کے بیان کر سکتے ہیں, ایک علی دے بال ہی نہیں کر سکتے, کوئی حیا کر بندے دا پتر بن. یہ میں بڑا دکھ جل کے کہہ رہا ہوں, مجھے تنہائی میں کہتے ہیں نا, میری کیا کروں, اسی برادری سے میرا بھی تعلق ہے نا. تسی چاہتے ہو سیدھے اچھا وچوں بھی صحابہ نو بندے نے, میں کو لاکھ دی لعنت دے وچوں بھی بندے نے. اگر انہاں وچوں سیدہ نہ بننا ہوندا تے حضور امت نو اے حکم دیندے بے انہاں نو پھڑ کے رکھو گے تو گمراہی تو بچو گے. اے گمراہی تو بچان والے سن لعنتیو, تسی انہاں دے پیچھے ہی پائے گئے ہو. اور ایک مسئلہ سن لے, خدا نہ خواستہ اگر کبھی کسی سید سے کوئی غلط عقیدہ صادر ہو بھی جائے, اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ صحیح العقیدہ نہیں ہو جائے گا. پتہ نہیں یار یہ مصیبت کیا بنی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ان اللہ تعالی غیر معذب کے ولا ولد کے, اللہ نہ تجھے عذاب دے گا نہ تیری اولاد کو عذاب دے گا. میرے نبی نے جنہوں نے بار بار وعدے کیتے نے, بلکہ بڑا لجپال گھرانا ہے, سرکار نے ارشاد فرمایا مولا علی نو, فرمایا علی میں تم سیدہ زہرا حسن پاک حسین پاک جنت میں اکٹھے ہوں گے. ہن مولا علی دا کو سوال سنو, حضور ہمارے چاہنے والے اے تے بڑے لجپال جے, اے میں کہیا سی نا سخاوت انہاں دی مجبوری ہے. ہن نبی پاک نے آکھیا اسی اکٹھے ہوواں گے, تو مولا علی نو اوتھے بھی اسی یاد آ گئے. انہاں کہا حضور پھر ساڈے چاہن والے کدھر جائیں گے؟ تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا دیکھا جائے گا, نہیں فرمایا فمحبونا, ہمارے چاہنے والے تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گے. حضور ایک حدیث سنا لوں, مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے, سنا دیتا ہوں. اگو پانچ تن پاک ہو میں تے پچھوں پورے منن والے دی برات ہوئے, ہن لانتی ہو پھر کی کرو گے؟ ایڈے لجپال جے نال ہی لے کے جان گے. پاویں دیکھو نا پیر صاحب قبلہ تشریف لے جان, مخدوم صاحب تشریف لے جان, ایوان صدر جان, ایوان وزیر جتھے مرضی جان, ہن اوتھے انہاں دی گڈی جائے گی تے اے تھوڑا آکھن گے نال دیاں نوں لا دیو. انہاں آگئے سارے جاواں گے نہیں تے گڈی واپس جائے گی. یہ دا مطلب ہے مالکاں نال بندہ ہوئے تے اوتھے بھی ٹر جاندا ہے جتھے نہیں جا سکدا, تے جڑے ہون ہی پنجاں دے نال. میں کئی دفعہ بزرگوں کے ساتھ کئی مقامات پر گیا ہوں تو وہ مجھے کہہ دیتے ہیں یار پیچھے والی گڈی بھی ساڑھے نال جے, اگو ہونے نے پانچ تن پاک تو انہاں کہہ دینا اے ساڑھے ہی نال جے. اچھا میں ذرا تھوڑا جہاں خوش ہو لوں گا, تسی بھی خوش ہو. ایمان نہ دسو جدوں پانچ اگے ہون گے تے پیچھے سارے منن والے ہون گے, یہ برات ہونی کڈی وڈی ہے. اے دیکھو کتے یزید ویک کے سڑے گا, کتے شمر ویک کے, کتے او دی نسل سارے دیکھو کڈا پروٹوکول ہے. ہوں ایک حدیث پاک سنو, یہ پھر گفتگو ختم کرنے ہیں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس حدیث کے راوی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام نے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت, ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو. تو انو اجے حدیث دا ترجمہ تو سنے, گل اصل سمجھ نہیں آئی. او تو انو جدو سمجھ آنی ہے نا تو تڑپ جانے, الزموا مودتنا اہل البیت, ہم اہل بیت کی محبت, ہم اہل بیت کی محبت. اور بھائی جی اس کو سمجھیں, ہم اہل بیت, ہم میں حضور بھی ہیں. اب ممکن ہے میں تقریر کر کے یہ وہ اہل بیت تو ازواج مطہرات بھی ہیں, میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں, ہم تو مانتے ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں. تو پھر مودتنا اہل بیت, ہم میں تو او میں کہ اللہ کے بندے
قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وہ مودۃ فی القربى میں نبی نے جن کا نام لیا تھا ادھر مودت میں انہی کو لے نا. وہ کون تھے؟ علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. ہون ترجمہ سنو، الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی مودت لازمی پکڑو. ہم قبلہ جابر شاہ صاحب یہاں تشریف فرمائے. شاہ جی بیٹھے ہیں. میں شاہ صاحب سے قبلہ سے پوچھوں یہ کون؟ ہم ہی ہیں نا. میں تو بڑی کوشش کی تو انہوں نے سمجھا دی ہم ہی ہیں. فرمایا علی و زہرا حسن و حسین صرف وہ نہیں، علی و زہرا حسن و حسین ہم ہی ہیں نا. ہم اہل بیت سے مودت کو لازم پکڑو. آگے سنیے، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا. اس لیے کہ جس کو موت آئی اور وہ ہم سے، پنج تن پاک سے پیار کرتا ہے، دخل الجنت بشفاعتنا، وہ ہماری سفارش سے جنت میں داخل ہوگا. اچھا اے جس سواد واسطے تو انہوں میں حدیث سنائیے نا، وہ سواد لو. حسن پاک سفارش کر دیتے جنت میں ہم نے پھر بھی چلے جانا تھا، حسین پاک کر دیتے پھر بھی چلے جانا تھا، علی پاک کر دیتے پھر بھی کافی تھا، زہرا پاک کر دیتی پھر بھی کافی تھا. نبی پاک کے تو کیا کہنے. پر یہ عجیب بات نہیں ہے، پر میں ایک نہیں، پیار پانچوں سے ہے تو سفارش بھی پانچ کریں گے. جو جنہوں نے مقدر چنگے ہون صرف وہ بولو، اچھی آواز نہ بولو. ہون کو بندہ پوچھے یہ کیا ہو گیا ہے جی پانچ تن پاک کرتے ہو. انہوں نے کہا کمینے یہ پتہ اس وقت چلے گا جب ہمیں چھڑانے کے لیے پانچ ہوں گے. ویسے میں نے قسم لگے تسی صحیح بولے نہیں ہو. ایک کو بندہ پھڑیا جائے تھانے، مخدوم صاحب بھی ٹور جان، پہ جو کیولا پیر جابر شاہ صاحب بھی ٹور جان، انہوں نے شہزادے بھی ٹور جان. تو اکن جی مخدوم صاحب آگے سن گل ختم، جابر شاہ صاحب آگے یہ پیچھو نال بال بھی آگے. انہوں نے کہا گل لے پورے گھرانے دا نوکر ہے نا. ایدہ تعارف صرف کسی ایک قدے نال نہیں. ہون میں تو انہوں پوچھنا چاہنا ایک بندہ رب دی بارگاہ پیش ہوئے، ادھروں سیدہ زہرا آکھن مولا چھڑ دے، ادھروں امام حسن آکھن چھڑ دے، ادھروں امام حسین آکھن مولا چھڑ دے، ادھروں علی پاک آکھن چھڑ دے، تے ادھروں میرا نبی آکھن چھڑ دے. پھر مزہ نہ آگیا پانچ تن دی نوکری دا. جنہوں مزہ آیا ذرا سجا آپ چکو. تے میں اور چاہنا کوئی بندہ کنجوسی نہ کرے، مل کے نعرہ لاوے عظمت و شان پانچ تن پاک، عظمت و شان پانچ تن پاک، عظمت و شان پانچ تن پاک. مقدر والے ہو، نبی نبی کرنے والو، علی علی کرنے والو، سیدہ سیدہ کرنے والو، حیدر حیدر کرنے والو، حسن حسن کرنے والو، حسین حسین کرنے والو. جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا تمہارے سرکار بھی ہوں گے، سرکار کی آل بھی ہوں گے. اب حدیث کا آخری جملہ سنیے. سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم کی پیاری پیاری جان ہے. لا ینفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا. میں ایک لفظ جدا جدا کر کے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ وہ کرتے ہیں جنہوں نے بے ایمانی کرنی ہوتی ہے. حدیث کچھ ہوتی ہے بات کچھ. نبی پاک علیہ السلام مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی پیاری پیاری جان ہے. اے بڑی سپیشل قسم جے.
اے بڑی سپیشل قسم جے لا ینفع عبدن عملہ، کسی بندے کو اس کا کوئی کام فائدہ نہیں دے گا الا بمعرفت حق نا، جب تک اسے 5 تن پاک کا حق معلوم نہ ہو۔ اچھا جو 5 تن کے حقوق نہ مانے اس کو تو کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، اور جو لانتی 5 تن پاک ہی نہ مانے بعد میں کہے یا اللہ یہ میری پگ، یہ میری داڑھی، یہ میرے سجدے، یہ میرے مدرسے، یہ میری خطابت، یہ میری کتابیں، یہ میں نے اکٹھے کیے تھے نامراد قسم کے مرید، یہ کتے بلے، اتنا اکٹھے کر کے لایا ہوں۔ اللہ فرمائے گا تجھ اور ان سب پر لعنت، میری رحمت سے دور ہو جاؤ، میں انہی کو قبول کرتا ہوں جن پہ چھاپ 5 تن پاک کی ہوتی ہے۔ اونچی آواز سے کہہ لو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیڑا تو میں بالکل کھول کے بات کر دوں، 5 تن پاک جن سے برداشت نہیں ہوتے، وہ جس منصب پہ ہیں، جس شکل میں ہیں، جس صوبے سے ان کا تعلق ہے، جس نسل سے ان کا تعلق ہے، اور جو بولی بولیں، سارا مردودوں کا ٹولہ ہے، اور جو 5 تن کی نوکری کرے وہ محبوبوں کی جماعت ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک نے مردودوں کی طرف جانے نہیں دیا، محبوبوں سے جدا ہونے نہیں دیا۔ ہم تو اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جیئیں آل کے کہلائیں، مریں آل کے کہلائیں، اور حشر کے دن اٹھیں تو آل کے کہلائیں۔ اور میں حضرت امام زین پاک کے اس فرمان پر جملہ ادا کر کے گفتگو ختم۔ شاہ جی قبلہ آپ کی شفقت کا شکریہ۔ اللہ آستانہ عالیہ بنگالی شریف کے فیضان کو جاری اور ساری رکھے، آمین آمین، پورے خاندان کی خیر فرمائے۔ قبلہ مخدوم صاحب کو بھی صحت کے ساتھ، قبلہ پیر صاحب کو بھی صحت کے ساتھ، اللہ پاک ان کے وجود سے خیر کثیر کے چشمے جاری فرمائے۔ پورے شاہ ہمدان کے گلشن کی خیر، ان کے نوکروں کی خیر۔ اب اس جملے پر میں آہستہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہاں سے بینٹیاں لے کر یہاں تک، یہاں سے وہاں تک سب کو پتہ چل جائے تم کتنا مقدر والے ہو۔ حضرت امام زین پاک نے فرمایا تھا، زین العابدین پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے چاہنے والے کو کچھ اور نہ ملے تو یہ تھوڑا ہے کہ وہ ہمارا ہے۔ آپ نے اس کو، میں نے کہا تھا نا سخاوت ان کی مجبوری ہے، یہ سمجھ آئی آپ کو؟ اچھا ہم تو کہیں کہ ہم آپ کے ہیں، اور یہ کتنا کرم ہے، ہم جیسے گندے مندے لوگوں کو زین پاک کہیں کہ یہ ہمارے ہیں۔ اور امام زین العابدین نے کمال کر دی، فرمایا ہمارے منگتے اتنا گھٹیا تو نہیں ہوتے، ہم مل جائیں اور کہیں اور منہ اٹھائیں۔ جسے زین ملے، جسے حسن ملے، جسے حسین ملے، مبارک ہو تمہیں، تمہارے دلوں کو اللہ نے چن لیا، کچھ نہیں چاہیے ہمیں۔ اے پاک امام، تجھے تیری طہارت نسب و نسبت کا واسطہ، ہمیں مان ہے کہ ہم آپ کے ہیں، بس حشر میں اتنا کہہ دینا کہ یہ ہمارے ہیں۔ بڑے نسبتوں والے اور قسمت والے لوگ ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور یار اچھی گاڑی ہو بندے لے کر جلتے ہیں، اچھا گھر ہو جلتے ہیں، کپڑے اچھے پہن لو نامراد دوست کہلانے والے بھی جلتے ہیں۔ تو بھائی جی اگر کسی کے پاس اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھا مکان ہو جلتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟
ان سے تو بڑی دولت ہے 5 تن کا پیار. وہ آ جائے تو شیطان کے چیلے جلتے ہیں, فرشتے سلامی کرتے ہیں. میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگائیں. میں اجازت چاہوں آپ سے, حضرت سے بھی اجازت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. عظمت و شان خاتون جنت, عظمت و شان ملکہ قیامت, عظمت و شان ملکہ طہارت, عظمت و شان بدعت الرسول, عظمت و شان سیدہ بطول, عظمت و شان امام حسن مجتبی, عظمت و شان امام حسن مجتبی, عظمت و شان شبیہ مصطفیٰ, عظمت و شان امام حسین عالی مقام. حسینیت, 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 حسینیت. عظمت و شان صحابہ, عظمت و شان امہات المومنین, صداقت صدیق اکبر, عظمت صدیق اکبر, خلافت صدیق اکبر, امارت صدیق اکبر, صحابیت صدیق اکبر. عظمت و شان اہل بیت, عظمت و شان 5 تن پاک, عظمت و شان 5 تن پاک. آستانہ عالیہ بنگالی شریف, آستانہ عالیہ شاہ حمدان, حضرت قبلہ پیر سید جابر علی شاہ صاحب حمدانی. اسلام, اسلام, پاکستان, پاکستان, پاک فوج, پاک فوج. تسی سارے فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو ہم دعا کرتے. پہلی صف چھوڑ دیو, صفحہ بناؤ سارے, پہلی صف چھوڑ دیو.